میرا یہ وزیر اطلاعات بننے کے بعد ڈی جی خان کا پہلا دورہ ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر میں یہاں پر موجود ہوں۔ میں ڈی جی خان اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے اور پھر پورے پنجاب کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن سوچ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے جو پونے 2 سال کے اندر اچیومنٹس کنٹریبیوشنز حاصل کی ہیں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے سب سے پہلے میں ایک بڑا امپورٹنٹ نیشنل ایشو یہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے نون لیگ کے سربراہ میاں شہباز شریف صاحب کہ جنہیں خادم اعلیٰ کہلانے کا بڑا شوق تھا، ان کی پارٹی اور ان کی ریکوزیشن کے اوپر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، لیکن اجلاس تو شروع ہو گیا، میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس اجلاس میں نہیں آئے، اور بالکل اس چند مائی کی طرح کہ سانو نہر والے پل تے بلا کے چند مائی کتنے رہ گیا کہ مزداق میاں شہباز شریف صاحب اس اجلاس کے اندر اپنی پارٹی کی ریکوزیشن کے اوپر بلائے ہوئے اجلاس میں اس وجہ سے نہیں آئے کہ مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ آپ کو کرونا وائرس لگ جائے گا۔ تو میں حیران ہوں کہ جو فرد پوری پاکستانی قوم کی قیادت کرنے کا دعوے دار ہو، خادم اعلیٰ کہلانے کا دعوے دار ہو، 2008 سے لے کے 2018 تک اربوں روپے کا پیسہ میرا اور آپ کا ٹیکسوں کا پیسہ مختلف قسم کے ایڈورٹائزمنٹ کے اندر اپنے بڑے بڑے تھوپڑے لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا ہو کہ اس سے زیادہ جرأت مند دلیر خادم اعلیٰ اور کوئی فرد نہیں ہے، لیکن کرونا وائرس نے اس کو بے نقاب کر دیا اور ثابت کر دیا کہ وہ بزدل اعلیٰ ہے۔ ان سے بڑا بزدل اور ڈرپوک میں نے لیڈر پوری دنیا کے میں نے بڑے بڑے انقلابات بڑی بڑی تہذیبوں کی میں نے جناب ہسٹری پڑھی ہے، لیکن یقین جانے شہباز شریف صاحب سے زیادہ بزدل اعلیٰ میں نے اور کوئی شخص نہیں دیکھا کہ خود ہی کرونا وائرس کے ایشو کے اوپر ریکوزیشن دے کے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا اور خود ہی ادھر سے بھاگ گئے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کروں گا۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ آج میں ان کی دھرتی ان کے ہوم ٹاؤن ڈی جی خان میں بیٹھا ہوں۔ آپ یقین جانیں کہ اسی جنوبی پنجاب سے صدر پاکستان بھی بنتے رہے، اسی جنوبان کی عوام، ملتان کی عوام، بہاولپور کی عوام وہ احساس محرومی کا شکار رہتی تھی اور تخت لاہور کا رونا روتی تھی۔ خراج تحسین پیش کروں گا سردار عثمان بزدار صاحب کو، اس سپوت کو کہ جو آپ کی دھرتی کا سپوت ہے، آپ کا فخر ہے، آپ کی شان ہے، آپ کا مان ہے اور آپ کی عزت اور آپ کا وقار ہے کہ اس نے پنجاب کے اندر اس دفعہ جو 2019-20 کا بجٹ پیش کیا گیا اس میں قانون بنوا دیا کہ 35% ADP ترقیاتی کاموں کا بجٹ کا 35% ہر حال میں جنوبی پنجاب میں لگے گا، اور اسی کا شاخسانہ یہ ہے کہ آج پورے جنوبی پنجاب کے اندر ترقیاتی کاموں کی لہر بہر ہوئی ہے۔ آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کروڑوں اربوں روپے کی مالیت کے افتتاح تقریباً 5 سے 6 پروجیکٹ کے اس وقت تک کر چکے ہیں، اور تقریباً 4-5 پروجیکٹ کے افتتاح آج شام 6 بجے تک وہ ڈی جی خان کے اندر کر رہے ہیں۔ یہ ساری تعمیر و ترقی اس سے پہلے کبھی نون لیگ کا دور، پیپلز پارٹی کا دور، مختلف جماعتوں کا دور یہاں پر آیا، اور ان ادوار کے اندر یہاں پر صدر پاکستان بھی تھے، اور ان صدر پاکستان کا ایک بیٹا آج بھی پنجاب اسمبلی کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر اپنی اینک کو کبھی سیدھی کرتا ہے کبھی اتارتا ہے اور بڑا کھل کھلا کے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب پہ اور PTI کے اوپر تنقید کرتا ہے، لیکن تنقید کرتے ہوئے اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ اس کو اپنے صدر پاکستان ان کے خاندان کے اندر موجود تھے تو یہاں پر ڈیرہ غازی خان کے جو اس کا اپنا ہوم ٹاؤن ہے وہاں کے حالات جو تھے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج ڈیرہ غازی خان سے لے کے پوری جنوبی پنجاب کے اندر جو اربوں کھربوں مالیت کے کام ہوئے، میں پوری لسٹ
آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو مجھے کم از کم 3 گھنٹے چاہیے. میں نے اس میں سے صرف 10 پروجیکٹ ڈی جی خان کے اور 10-12 بڑے پروجیکٹ ہیں جو جنوبی پنجاب کے، میں آج ڈی جی خان میں بیٹھ کے پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی جنوبی پنجاب کے ساتھ ایفیلیشن اور تعلق اور اپنی دھرتی کے ساتھ، اپنے ہوم ٹاؤن کے ساتھ، اپنے جنوبی پنجاب کی عوام کے ساتھ جو ان کی افیکشن اور ایفیلیشن ہے، تعلق ہے، پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے اور راحت ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے. ڈی جی خان کے اندر میر چاکر خان رنگ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کی تعمیر، غازی یونیورسٹی کے لیے نئے کیمپس کی تعمیر، ڈی جی خان ٹیچنگ ہسپتال میں گائنی ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک کا قیام، ڈی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا قیام. آج ہی جو ہے اس کا فتح محمد خان، سردار فتح محمد خان بزدار بزرگ ہیں، میرے ساتھ 2002 کی اسمبلی میں ممبر بھی تھے، انتہائی نفیس شخصیت، ان کے نام سے کہ جو ایک بڑے بزرگ رہنما ہے ڈی جی خان کے، یہاں پر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا قیام کیا گیا. ڈی جی خان میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور واسا کا قیام، پی پی موڈ کے تحت ڈی جی خان میں کیٹل مارکیٹ کا قیام، لیا میں یونیورسٹی آف ساؤتھ پنجاب کا قیام. اسی طریقے سے ڈی جی خان میں گورنمنٹ ڈگری کالج میں اسپیشل ایجوکیشن کا قیام، ٹرائبل ایریا میں ووکیشنل ٹریننگ فراہم کرنے کے لیے موبائل ٹریننگ وینز کی فراہمی، مظفر گڑھ میں 1 لاکھ ٹن کے کنکریٹ سیلوز کی تعمیر، اور ڈی جی خان ضلع میں کمال پارک اور سٹی پارک کی تجدید نو کا عمل، کرکٹ سٹیڈیم، ہاکی گراؤنڈ کا قیام، تونسا میں تحصیل سپورٹس کمپلیکس کا قیام، فورٹ منرو ریزورٹ کی اپ گریڈیشن، کوہ سلیمان میں پارک وے کا قیام، تونسا میں اسپیشل اکنامک زون کا قیام، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹیچنگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی اپ گریڈیشن، میونسپل کارپوریشن ڈی جی خان کے لیے ملین روپیز کا بیل آؤٹ پیکج. اس کے علاوہ اور بیسیوں کام ہے، جیسے آج ڈاٹ پل کا جناب تعمیر کا آغاز ہوا، اور اس طرح کے بیسیوں پروجیکٹ ہیں جو ڈی جی خان میں شروع ہوئے، جو آج سے پہلے 72 سال کبھی یہاں پہ گورنر، وزیر اعلیٰ، صدر پاکستان جو یہاں پہ منتخب ہوتے تھے، آپ کے نام کے اوپر اور آپ کے احساس محرومی کے نام کے اوپر وہ لوگ بڑے بڑے عہدے حاصل کرتے تھے اور اپنی تجوریاں اور اپنی جیبیں بھرتے تھے اور اپنے خاندان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا تن من دھن لگاتے تھے، لیکن یہاں کے غریب عوام کو صحت، تعلیم کی سہولیات، انصاف کی سہولیات اور باقی سہولیات دینے کے حوالے سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی. یہ صرف اور صرف سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کا ویژن ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے پہلے پونے دو سالوں کے اندر یہ اتنے ہیوج قسم کے پروجیکٹس، ان کی تعمیر کا آغاز اور ان کی اپروولز جو ہے وہ ہو چکی ہے. جنوبی پنجاب کے اندر رحیم یار خان میں خواجہ فرید یونیورسٹی برائے آئی ٹی اینڈ انجینئرنگ فیز 2 کی تعمیر، ملتان میں نشتر ہسپتال فیز 2 کا قیام، ڈی ایچ کیو ہسپتال ملتان کی تعمیر، وکٹوریا ہسپتال بہاولپور میں کارڈیالوجی، تھیلیسیمیا یونٹ، بون میرو ٹرانسپلانٹ اور سرجری بلاک کا قیام، 200 بیڈز کے اوپر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال اور نرسنگ کالجز کا قیام، اور جنوبی پنجاب میں لینڈ ڈیولپمنٹ ریزوننٹل لینڈ ڈیولپمنٹ کا منصوبہ. اسی طریقے سے جنوبی پنجاب کے اندر کروڑوں روپے کی مالیت سے غربت مٹاؤ پروجیکٹ کا قیام اور قبائلی علاقے کی ڈیولپمنٹ کا منصوبہ کروڑوں روپے کی مالیت سے، اور چولستان بہاولپور کی ڈیولپمنٹ کے لیے پورا ایک پیکج دیا گیا. اور اس کے علاوہ اربوں روپے کی لاگت سے جنوبی پنجاب میں نئی سڑکوں کی تعمیر، توسیع، پینے کا صاف پانی کی سپلائی، نہری پانی کا ترسیلی نظام، بے روزگار نوجوانوں کے لیے اخوت پروگرام کے تحت 50,000 روپے کے بلا سود قرضے، بہاولپور میں انڈسٹریل اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ اور ریلوے اسٹیشن سے بینیو ہسپتال تک رنگ روڈ کی تعمیر، جوڈیشنل رہائشی کمپلیکس اور متعدد فلائی اوورز کا قیام. یہ میں نے صرف آپ کے سامنے جنوبی پنجاب کے اندر اور ڈیرہ غازی خان کے اندر پی ٹی آئی اور بزدار حکومت
पंजाब की हुकूमत के पहले पौने 2 सालों के सिर्फ प्रोजेक्ट्स के जो सिर्फ 15% बनते हैं मैंने आपके सामने गिनवाए हैं। अभी 85% मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ये आपके सामने गिनवा सकूं। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सरदार उस्मान बुज़दार साहब को जाता है। और फिर मैं एक और खराज तहसीन पेश करूंगा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को। कोरोना वायरस की जंग शुरू होने से पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर मीडिया के कुछ फैक्टर, करैक्टर और एक्टर और अपोजिशन वो बड़ा क्रिटिसिज्म किया करती थी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी के ऊपर। लेकिन अल्लाह पाक के फजल करम से पिछले 4 महीनों में कोरोना वायरस आने के बाद मीडिया अपने मुंह से ये एक्सेप्ट करने को तैयार हो गया है कि पूरे पाकिस्तान में अगर 6 यूनिट्स हैं, 4 सूबे और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उसमें अगर सबसे एक्टिव, इफेक्टिव, विजिलेंट, बासलाहियत और कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट फुट पर लड़ने वाला अगर कोई वज़ीर आला है तो वो सरदार उस्मान बुज़दार साहब है। ये क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब को जाता है कि जिन्होंने 36 इजला में से कम अज कम 24 इजला का फिजिकली जाके दौरा किया। वहां कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्याम, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आपके तिबी आलात, आपके पीपीईज, हिफाजती मास्क, क्वारंटाइन सेंटर का क्याम, अस्पतालों के अंदर आइसोलेशन, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स का क्याम। और फिर उन्होंने डे बाय डे कोरोना वायरस के खिलाफ जो कैबिनेट कमेटी इंसदाद कोरोना वायरस बनाई, डेली उसको खुद हेड करके डे टू डे जितने इश्यूज आए उनको कन्फ्रंट करते हुए उन चैलेंजेस को एड्रेस किया, एक्नॉलेज किया और उसका हल निकाला। और उसी हल के अंदर पंजाब पहले नंबर पर है कि आप सारे सहाफ़ी मेरे सामने बैठे हैं। सहाफ़ियों के लिए जो पैकेज अनाउंस किया था मैंने आज से डेढ़ पौने 2 महीने पहले, ये वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हदायत के ऊपर पहला सूबा है कि जिसने सहाफ़ियों के लिए, जिसके महकमा इत्तलाआत ने पूरा एक पैकेज दिया, जिस पैकेज के तहत जो सहाफ़ी कोरोना वायरस का शिकार होगा अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए उसको 1 लाख रुपया, जो खुदा न खास्ता अपनी जान की बाजी हारेगा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ते हुए उसको 10 लाख रुपया, और उसकी लवाहिकीन को 10,000 रुपया माहाना पेंशन ताहयात, और फिर इसके अलावा बाकी इंसेंटिव भी। फिर उसके अलावा सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में तमाम के तमाम इशूज, 8 से ज़ायद हमने लेबॉर्ट्रीज कायम की 72 करोड़ की मालियत से पिछले 2 महीनों के अंदर। हमने तकरीबन 16 अरब रुपया पंजाब के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब की सुपरविजन में कोरोना वायरस की जंग जीतने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम से लेके अस्पतालों के और बाकी तमाम इक्विपमेंट्स की खरीदारी तक एक एक चीज को 15 जनवरी से लेके आज तक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने अपना किरदार अदा किया। तो मैं ये समझता हूँ जनूबी पंजाब की इज्जत है पूरे पाकिस्तान के अंदर। आज जनूबी पंजाब का सर फख्र से बुलंद है कि जो उनके सपूत, उनका हीरो, मैंने एक दफा उन्हें कहा था शेर शाह सूरी, तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था मेरे पे मीडिया की तरफ से। मैंने कहा जी इन्होंने इतने 1000 किलोमीटर सड़कें बना दी पहले साल के अंदर, तो शेर शाह सूरी ने जीटी रोड बनाई थी तो उसकी तारीफ हुई थी, तो सरदार उस्मान बुज़दार साहब की भी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के दिया हुआ जो लक़ब था वसीम अकरम प्लस, और जो मैंने उनको एक जनाब नाम दिया था शेर शाह सूरी का, तो अल्लाह पाक के करम से उन्होंने पौने 2 साल के अंदर अपनी अनथक मेहनत के साथ ये साबित किया है कि वो वाक़अतन एक कामयाब वज़ीर आला है, एक कामयाब चीफ एग्जीक्यूटिव है। और मैं अपनी बात का इख्तिताम स्पेशल उस इशू के ऊपर जिस इशू ने अपोजिशन को बेनकाब कर दिया है, आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन को बेनकाब कर दिया है। वो आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जिसे आप लोग मुत्तहिदा अपोजिशन कहते हैं, मैं उसको आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन कहता हूँ। वो मुत्तहिदा अपोजिशन के जिसने मिसाके जमहूरियत, जिसको आप मिसाके जमहूरियत कहते हैं, मैं उसको राधा आओ मिलके खाएं आधा आधा वाला सिस्टम कहता हूँ। ये राधा आओ मिलके खाएं आधा आधा वाला सिस्टम वाले, वो मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम का जो शेल्टर लेके घूमते फिर रहे थे और जो तमगा बसालत अपने सीने पे और तमगा इम्तियाज सजाए फिर रहे थे,
جس کے تحت سارا دن پچھلے 10 سالوں میں وہ کہتے تھے جناب ہم نے 2010 میں 18ویں ترمیم کروانے کے بعد وفاق کو مضبوط کر دیا، صوبوں کو مضبوط کر دیا، صوبوں کو بااختیار کر دیا، صوبوں کو باوقار کر دیا، صوبوں کے پاس پیسہ آ گیا، صوبوں کے پاس وفاق کی دولت تقسیم ہو گئی۔ لیکن کرونا وائرس نے کیا کیا؟ ہائے یہ تو نے کیا کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کے اس پورے پروسیس نے ان 4 مہینوں میں اس پوری اپوزیشن اور اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی جو 18ویں ترمیم کی غزل تھی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ناکام کر دیا ہے۔ آج یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ جس 18ویں ترمیم کے تحت صوبے اپنے حصے کی دولت وفاق سے تو لے جاتے ہیں لیکن اپنے حصے کی آئی ہوئی دولت میں سے اپنے نیچے جو ڈسٹرکٹ ہے ان ڈسٹرکٹ کے اندر ایکول تقسیم کرنے کو تیار نہیں ہوئے 10 سال۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے اندر محرومی تھی، یہی وجہ ہے کہ جنوبی پنجاب کا شاعر، جنوبی پنجاب کا دانشور، جنوبی پنجاب کا پروفیسر، جنوبی پنجاب کا پولیٹیشین، جنوبی پنجاب کا سیاستدان، جنوبی پنجاب کا کلرک، جنوبی پنجاب کا کاشتکار، جنوبی پنجاب کا ذمہ دار، جنوبی پنجاب کا ہر شہری سارا دن تخت لاہور کے تانے دے کر اپنی احساس محرومی کا رونا روتا تھا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ حالانکہ یہ رونا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 18ویں ترمیم کے بعد پنجاب کو اگر دولت اس کے حصے کی وفاق دے دیتا تھا تو پنجاب کا فرض بنتا تھا جو 5-10 سال نام نہاد بزدل اعلیٰ شہباز شریف صاحب یہاں پر برسر اقتدار رہے، جن کو خادم اعلیٰ کہلانے کا شوق تھا، جو آج 18ویں ترمیم کے مامے چاچے تائے اور پھپھڑ بن کے پھرتے ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ اس 18ویں ترمیم کے تحت آپ کا فرض بنتا تھا کہ NFC ایوارڈ میں جو دولت آپ کو ملی، آپ نے 2008 سے لے کے 2018 تک وہ ساری دولت ضلع لاہور، ضلع فیصل آباد، ضلع گجرانوالہ اور ضلع راولپنڈی، ان 4 ضلعوں کے علاوہ آپ نے پیسہ کہیں پہ لگانا گوارا نہیں کیا۔ یہ آپ نے پورے پنجاب اور جنوبی پنجاب کے ساتھ غداری کی، آپ غداری کے مرتکب ہوئے۔ آپ 18ویں ترمیم سے غداری کی، آپ نے 18ویں ترمیم کے جو 90% اچھائیوں کے اوپر مشتمل تھی، آپ نے اس کی اچھائیوں کو بھی برائیوں میں تبدیل کر دیا۔ آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ صوبائی فنانس بورڈ بناتے، اس کے تحت ضلع مظفر گڑھ، ضلع لیا، ضلع ڈیرہ غازی خان، ضلع بہاولپور، ضلع ملتان، ضلع راجن پور، ان کو اس NFC ایوارڈ کے تحت ملنے والی پنجاب کی دولت میں سے برابر کا ان کی آبادی کے مطابق حصہ دیتے، لیکن آپ نے حصہ نہیں دیا۔ تو آپ نے ثابت کیا کہ 18ویں ترمیم کو آپ نے ناکام کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس 18ویں ترمیم کی جو اچھی چیزیں ہیں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور جو اس میں سے کچھ نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو ریموو کیا جائے، اور یہ بغیر کنسنسس کے نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ مل کر اس کو اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو دیکھیں گی۔ آخر میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے جنوبی پنجاب سے ایک ایسے فرد کو منتخب کیا کہ جو نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز کے مزداق، جس نے بڑی خاموشی کے ساتھ ہر قسم کی تنقید برداشت کی۔ پچھلے 1.25 سال جتنی تنقید سردار عثمان بزدار صاحب پہ ہوئی، لیکن قربان جاؤں بڑی خاموشی کے ساتھ سر نیچے کر کے پوری صلاحیت کے ساتھ وہ خدمت کرتے رہے، جنوبی پنجاب کی بھی اور پورے پنجاب کی بھی۔ اور آخر میں کرونا وائرس کی جنگ آج ہر میڈیا چینل اور ہر اخبار وہ اپنے پورے رنگین پیج چھاپ کر یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں نمبر 1 اگر کسی نے کردار ادا کیا ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے کیا ہے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہمیں اپنے ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔
اچھا یہ ہو گیا نا. اچھا یہ نیشنل ایشوز کے اوپر میرے سے سوال کریں آپ. یہاں پر کہہ رہے ہیں سن میری بات ایک منٹ میں جواب دے دوں. باقی یہ ہے کہ ٹی وی چینلز اور اخبارات وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں, وہ سرکار کے ماتحت نہیں ہوتے. آپ اپنے ایشوز یہ والے جو صحافی تنظیمیں ہیں آپ کی, ان کے ذریعے سے اپنے اداروں کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں. باقی جہاں تک آپ کے اداروں کی بات ہے, ان کو بڑے اچھے طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ہدایت کے اوپر اور میری جناب سرپرستی میں ریگولر بہت اچھے انداز سے ان کو ایڈز بھی مل رہے ہیں, بزنس بھی مل رہے ہیں. جی اچھا, اس کے اوپر جو چینی اور گندم کا بحران ہے کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہے, اس کی فائنل فرانزک رپورٹ آنی ہے اور اس کے اوپر کام جاری ہے. کل وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب بھی بیان دے کر آئے ہیں اس کمیشن کے سامنے, اور مراد علی شاہ صاحب بھی جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے نا وہ بھی پیش ہو رہے ہیں. جب فائنل رپورٹ آئے گی, ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا میں 13 سال کا پرانا ساتھی ہوں برے وقتوں کا, اور میں بڑے کلوزلی عمران خان صاحب کو جانتا ہوں. ان کے کاغذوں میں کوئی مافیا ازم کی کوئی گنجائش نہیں ہے, چاہے وہ پارٹی کے اندر ہو پارٹی سے باہر ہو. تو جب فرانزک رپورٹ آ جائے گی تو انشاءاللہ بڑا بے باک اور بے لاگ قسم کا جو ہے وہ سارا احتساب ہوگا. میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دو سال کے تقریباً دور میں بے شمار اخبارات کے دفاتر بند ہوئے, میڈیا چینل بند ہوئے اور ہزاروں صحافیوں کو بے روزگار کیا گیا. میں